سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک توجہ کی سمت ہے۔ جس مذہب جس دین کا ماننے والا ہو وہ اپنی عبادت کے لیے کسی نہ کسی سمت کی طرف منہ کرتا ہے، اور یہ سمتیں انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہیں۔ لیکن مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جس جہت کی طرف وہ منہ کرتا ہے یہ اس نے اپنی مرضی سے مقرر نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ جہت اسے سکھائی ہے اور اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ باتیں بناتے ہیں تو باتیں بناتے رہیں، تم اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہو اور اپنا منہ نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف رکھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک ساتھ لے آئے گا۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ، اللہ تمہیں لے آئے گا، جمیعاً، سب کو، یعنی سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور حساب دینا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ آخرت کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو کہ تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جو باطل ہیں ان کا فیصلہ کل بروز قیامت ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے تم نکلو، جہاں سے تم آؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ پھیرو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو تو نماز میں اپنا منہ کعبے کی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یعنی یہ قبلے کی طرف منہ کرنا تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں، وہ بخوبی جانتا ہے۔ تم اللہ کی رضا کے لیے جہاں کہیں نماز پڑھو تو منہ اپنا قبلے کی طرف کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے محبوب آپ جہاں سے آئیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی کافروں کو یہ طعنہ دینے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں ہیں
اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، تمہیں حکم ہوا کہ بیت المقدس کی بجائے اب اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کرو۔ تو ایسا نہ ہو کہ سفر کی حالت میں یا کہیں تم نکلے ہوئے ہو اور بیت اللہ کی طرف منہ کیے بغیر نماز ادا کر لو، تو مشرکین مکہ کو موقع ملے گا اور وہ تانا دیں گے کہ اب دیکھو یہ نماز میں بیت اللہ کی طرف بھی منہ نہیں کر رہے، انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بھی قبلہ چھوڑ دیا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی تانا دینے کا موقع باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو لوگ بیجا اعتراض کرتے ہیں اور ضد کی وجہ سے، اناد و دشمنی کی وجہ سے فضول اعتراضات کرتے ہیں، ان کی تمہیں پرواہ نہیں کرنی۔ الا الذین ظلموا منہم سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جس سے کافروں کو تانا دینے کا موقع ملے، لیکن اتنی احتیاط کے باوجود جو ضدی لوگ ہیں، جو ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں، جو صرف بیجا اعتراض کرتے ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے اعتراض، ان کی تمہیں پرواہ نہیں کرنی۔ فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم مجھ سے ڈرو، میری فرمانبرداری کرو، اور اس راہ حق پر جو تم چل رہے ہو، اس پر جو دشمنان اسلام کفار فضول اعتراض کرتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، ان سے نہ ڈرو، صرف و صرف مجھ سے ڈرو۔